جی جناب، اس وقت میں امریکی ریاست میریلینڈ میں موجود ہوں اور یہاں پر ڈیموکریٹک پارٹی کی مقامی رہنما عائشہ خان کی جانب سے پاکستانی سفیر سردار مسعود خان کے لیے ایک الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ یہاں پر بہت سے پاکستانی موجود ہیں جو کہ ڈیموکریٹ پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جیسا کہ حال ہی میں صدر بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہو رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی اس کو کیسا دیکھ رہی ہے۔ اور چونکہ یہ ساری کمیونٹی جو اس وقت یہاں پر موجود ہے زیادہ تر اس میں ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آئیے کچھ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے۔ بائیڈن نے اس ٹو لٹل ٹو لیٹ کیا ہے، ان کو یا تو پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ Everyone was expecting it, but unfortunately it has to end like this. میری اوپینین میں جو ہے it gives a boost to Republican side. I think Kamala Harris is a little weak candidate from that perspective. She has to do a lot of homework. Also, as you know, in America so far, no woman has been elected as the president. So that's another challenge she will have to go through. And other than that, she is not so much popular from leadership point of view. When you are a vice president, you generally work under the shadow of the president, so she has that disadvantage also. उनके पास experience है and she knows how to run the country under this administration, especially with President Biden. It's a political process, although इस वक्त काफ़ी chaos है, but I think next month जो बहुत से delegates हैं وہ یونیفائڈ نے پارٹی کے لیے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے ویمن آف کلر اٹس اے ویری گڈ اپرچونیٹی، کیونکہ یہ پہلی ایک فیمیل پریزیڈنٹ ہوئیں گی یو ایس یونائٹیڈ اسٹیٹس کے لیے جو کہ الیکٹ ہوں گی۔ ڈیموکریٹس بہت یونائٹیڈ ہیں اور بھرپور اور پرجوش طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ڈیسیشن ہے جو بائیڈن کا، کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کمیلا ہیرس کو لے کے آ رہے ہیں۔ Kamala ka people are welcoming that, and I think US should be ready now to have a woman president after more than 200 years, جو کہ اور بہت سی کنٹریز میں ڈیولپنگ کنٹریز میں آلریڈی ہو چکا ہے، and Americans should try to have a women president and let's see. اس ٹائم مقابلہ بہت ٹف ہونا ہے کیونکہ ٹرمپ جو ہے اس کی سپورٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور میرے خیال سے ٹرمپ کے چانسز زیادہ ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈیموکریٹ پہلے ہی جو ہے تھوڑا ویک لگ رہے تھے، اور پچھلے 4 سالوں کے اندر جو انہوں نے اتنا کچھ کیا نہیں ہے جتنے وعدے کیے تھے، تو آئی تھنک ریپبلکن کا چانس زیادہ ہو گیا ہے۔ مسٹر جو بائیڈن صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے، اور یہ وقت کی ضرورت تھی، اور جو ہماری جو وائس پریزیڈنٹ ہے بہت اچھی کینڈیڈیٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے سب کا، پوری پارٹی کا۔ جو ہوا ہے فلسطین کے ساتھ، اور انہوں نے جس طرح جھوٹ کو اوپر کیا ہے، دا نیو جنریشن ناٹ ریسپیکٹنگ دس تھنگ، ناؤ دے وانٹ ٹو ڈو دا ووٹنگ ٹو فرام ڈیموکریٹ ٹو ٹرمپ ریپبلکن، اور انشاءاللہ دیکھیے گا اس دفعہ ٹرمپ آئے گا۔ جو پیلسٹائن ایشو ہے وہ بہت سب سے اہم ہے، اور خاص طور پہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے لیے، اور اسی کے اوپر یہ اس دفعہ بیلٹ کا فیصلہ ہوگا کہ ریپبلکنز کو جائے گا یا ڈیموکریٹس کو جائے گا۔ تو مجھے تو نظر یہ آ رہا ہے، خاص طور پہ جب ینگ جنریشن کو دیکھتا ہوں میں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی دیکھتا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت ووٹ ہی نہیں ڈالنا۔ ہم کسی نئے بندے کی اس وقت کوئی بھی ہم ٹرائل نہیں لے سکتے، تو اس وقت ہماری جو وائس پریزیڈنٹ ہیں کمیلا ہیرس، انہی کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہمیں اگر وہ آئیں گی تو شی کین بی اے گڈ، ہماری ایک اچھی کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ کویسچنز ہیں کہ ہاؤ شی ول ریئیکٹ ٹورڈز سو مینی ہماری فارن پالیسیز، اور ہمارے امریکن جو ہماری پوری ایک تھیم ہے، ہمارا جو ایک رجیم ہے، اس کو کیسے لے کے چلتی ہیں۔